بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی مبارک شخصیت کے بارے میں ہے جن کا نام ہم سب نے سنا ہے اور ہم ان سے بہت محبت بھی کرتے ہیں۔ قیامت سے پہلے وہ اس دنیا میں ایک بار پھر تشریف لائیں گے، زمین پر کرم فرمائیں گے۔ وہ ہستی کون سی ہے؟ جی ہاں، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یوں تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی شامل ہیں، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی امتی اور صحابی ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، کیونکہ شب معراج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی۔ اس لیے آپ آقا نامدار کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی ہو گئے۔ آپ علیہ السلام تمام صحابہ سے افضل بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایسے وقت میں ہوگا جب مسلمان بہت پریشان ہوں گے، دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا، قحط کا عالم ہوگا، دجال لوگوں کے ایمان سے کھیل رہا ہوگا۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان حالات کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے تھے۔ وہ کیا حالات تھے جو آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنے 4 معجزات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 2، اندھوں کو شفا دینا یعنی بینائی دینا۔ نمبر 3، کوڑ کے مرض کا علاج۔ نمبر 4، غیب کی خبریں دینا۔ آپ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اور یہ دشمنی روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی آسمانی کتاب تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اللہ ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے دین کو ختم کر دیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے محسوس فرمایا کہ بنی اسرائیل اپنے کفر پر اڑے رہیں گے، تو ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں اور دوستوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے دین کی طرف۔ اس پر بیشتر لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ آپ علیہ السلام کی قتل کا منصوبہ بنا لیا، نعوذ باللہ، اور ایک شخص کو آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے جائیں۔ جب وہ آسمان کی طرف لے جانے لگے تو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی وہاں موجود تھیں۔ وہ آپ سے لپٹ گئیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں کہا، والدہ اب ہماری ملاقات روز قیامت ہوگی، اور آپ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ شخص جسے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ بہت دیر تک باہر نہ آیا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو یہودی مکان کے اندر داخل ہوئے۔ کمال یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت سے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا گیا۔ یہودیوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس شخص کے گھر والوں نے جب غور سے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ چہرہ صرف حضرت عیسیٰ کا تھا، باقی سارا جسم تو اس شخص کا تھا۔ اب سب پریشان ہو گئے کہ یہ اگر وہی شخص ہے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، تو حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ اور اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا بندہ کہاں ہے؟ اب یہ معاملہ ہوا کہ یہودیوں میں آپس میں ہی لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی اتنی بڑھی کہ انہوں نے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 برس کے بعد وفات پائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے اور معاذ اللہ سولی پر چڑھائے گئے، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ یقیناً غلطی پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے، بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے ظہور کے 30 سال بعد آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور 40 سال یہاں گزاریں گے۔ ان کی آمد بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اطاعت کریں گے، دین محمدی کی شریعت پر عمل کریں گے اور لوگوں سے عمل بھی کروائیں گے، دین محمدی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ جس وقت آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس وقت حالات بہت خراب ہوں گے۔ دجال پوری دنیا میں فساد مچا رہا ہوگا، بہت برا حال ہوگا۔ امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ملک شام جا چکے ہوں گے۔ دجال ساری دنیا کا چکر لگا کر جب شام جانے لگے گا اس وقت آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ فجر کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت کی جا چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کروانے کے لیے عرض کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو امامت کے لیے ارشاد فرمائیں گے۔ نماز عصر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب مسلمانوں کے ساتھ دجال کی تلاش میں نکلیں گے اور آپ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ چلیں گے۔ آپ کے لیے زمین سمیٹی جائے گی۔ آپ علیہ السلام جب بیت المقدس تشریف لائیں گے دجال وہاں کا دروازہ بند کر دے گا۔ صبح کے وقت آپ علیہ السلام وہاں پہنچیں گے۔ اب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نظر جاتی ہے۔ وہ بھاگے گا، آپ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے۔ آپ اس کی پیٹھ پر نیزہ مار کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج بھی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں زمین اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی۔ آپ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور یہ 40 سال بہت سنہری ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین میں اتحاد کو پیدا کریں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ اسلام۔ صدقہ زکوٰۃ دینے والے بہت ہوں گے مگر لینے والا کوئی نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ہر کوئی مالدار ہوگا، کسی کو ذخیرہ اندوزی کی ہوس نہ ہوگی اور بخل جیسی بری عادت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور بغض اٹھ جائے گا۔ زہر والی چیز کا زہر ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ سانپوں سے بچے کھیلیں گے اور بھیڑیے بکریاں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ زمین سلامتی سے بھر جائے گی اور جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ زمین ایسے انگور اور انار اگائے گی کہ چند آدمی انگور کے ایک گچھے کو مل کر کھائیں گے اور سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ درندے کھلے عام پھریں گے مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مبارک کی کہ وہ کیسے دکھیں گے۔ آپ علیہ السلام حسین ترین صورت والے ہوں گے اور آپ کی رنگت گندمی ہوگی، بال گھنگریالے ہوں گے اور آپ علیہ السلام چوڑے سینے والے ہوں گے۔ آپ نزول کے بعد نکاح فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ باجماعت نماز کا اہتمام فرمائیں گے، حج و عمرہ ایک ساتھ ادا کریں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جائیں گے، سلام عرض کریں گے اور نبی پاک ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ مدینے میں ہی آپ علیہ السلام وفات پائیں گے اور روضہ رسول میں آپ کی تدفین ہوگی، اور قیامت کے دن بھی آپ علیہ السلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے اور دائیں بائیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمان جو اس وقت دجال کے فتنے کا مقابلہ کر رہے ہوں گے انہیں دین محمدی پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمانا اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔